اگر یہ ایسے ہی ہیں تو ان کو تو پھر پیر شبر کہنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو میں نے یہ کہہ دیا تھا, اس تاریخ کو یہ کہہ دیا تھا, اس تاریخ کو وہ کہہ دیا تھا. دیکھیں ہم ملیں چلانے والے لوگ ہم ہیں, کارخانے ہم چلاتے ہیں, ہمیں پتا ہے وہ کیسے چلیں گے. کنسلٹنٹس کو نہیں پتا, وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, ہم کو ایڈوائزر ہیں. آپ ہم کو ایسا نہ کریں. میں آپ کو ابھی کہتا ہوں دعوے کے ساتھ, آن ایئر میں ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو یہ چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کر دیں, میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ 40 بلین سے اوپر چلا جائے گا نیکسٹ 2 ایئرز. لیکن زبیر صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو پہلے 12 لاکھ بیلز ہوتی تھیں اب 60 لاکھ بیلز ہو گئی ہیں, لیکن انفیریئر کوالٹی کی ہیں. تو سر 12 لاکھ ہو گئی ہیں, 60 لاکھ نہیں, وہ 6 لاکھ ہو گئی ہیں. 12 لاکھ تھی, اس کا 6 لاکھ 7 لاکھ پہ ہم بند کریں گے. یہ بالکل ان کی بات ہے کہ کراپ خراب ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اگر گندم اگر شارٹ ہو گئی کاٹن, اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی. ہم ازبکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ترکمنستان سے کر رہے ہیں, ہم ایجپٹ سے کر رہے ہیں, ہم اب انڈیا سے کر سکتے تھے, اس کے اوپر بینڈ لگا ہوا ہے وچ از نارمل. یہ جو فصلیں ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی. آپ نے ویٹ کتنا امپورٹ کیا, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا ہم کوئی اس کے بعد ویٹ والے خراب ہو گئے, فلور مل والوں نے کچھ کر دیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہم ملک کی کون سی بات کی. مجھے تو یہ خواہش ہے کہ شبر زیدی صاحب کوئی پریڈکشن یہ بھی کریں کہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ یہ کر دو تو یہ بہتر ہو جائے گا, یہ کر دو تو تمہارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. میں جواب دوں اس کا, میں جواب دوں اس کا. پہلی بات تو میں بتا دوں, وہ بات اپنی مکمل کر لیں پہلے زبیر صاحب سے. کہ میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں. مجھے بولنے دے پلیز. آپ میں بول لوں پہلے ان کو بات مکمل کرنے دے, پھر آپ کر لیجیے گا. مکمل کر لیں. جی, میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان نامصائب حالات کا شکار ہے. ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے, ہم ملیں چلا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مل میری نہیں چل پا رہی, اس کی میں وجوہات دے رہا ہوں اور پھر دعویٰ بھی کرتا ہوں. اگر میرے پاس تو کتنا آسان کام ہے, میں اس کو بند کروں اور ملک سے باہر چلا جاؤں. ہم کو امید ہے نا اس ملک کے ساتھ, جبھی تو ہم یہاں اور انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم مشینوں کو بھی ایڈ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایسا بینکرپٹ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. کچھ چیزوں کو ہوتا ہے. ہاں یہ بات میں شبر صاحب کی مانتا ہوں کہ وہ جو کریکشنز ہیں وہ کرنے سے گورنمنٹ گریزاں ہے. اگر یہ گورنمنٹ اس کریکشنز کو, میں تو کچھ اور بات ہی نہیں کرتا. میں نے کیا کہا کہ ہم کو صرف وہ چیزیں دے دی جائیں جب ایکسپورٹ بڑھ رہا تھا. اسی ملک کے اندر شبر صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے $4 بلین زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے. پہلے ہمارا ایکسپورٹ 13-14 ہوتا تھا, آج ہمارا پچھلے سال ہم نے 31-31.5 بلین ایکسپورٹ کیا. اس سال بھی 29 بلین ایکسپورٹ ہوگا. تو کچھ نہ کچھ تو ہم بناتے ہوں گے, کچھ تو ہم بیچتے ہوں گے, کوئی تو ہماری مارکیٹ ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھ سکتا ہے, بس پرابلم یہ ہے کہ زمانہ دے دیا جائے. میں ایک جواب دے دوں اس کا. جی شبر صاحب, میں جواب دے دوں. پہلی بات تو میں زبیر صاحب کو یہ بتا دوں کہ میں کنسلٹنٹ اب نہیں ہوں. میں ایک کمپنی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں ٹیکسٹائل میں. تو یہ بات ان کی غلط فہمی ہے کہ مل وہ چلاتے ہیں, کچھ ملیں میں بھی چلاتا ہوں. اور دوسری بات, پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آئی ٹی کا, اس کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. تو یہ بات کہنا کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا, یہ بات غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان بیٹھ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کمپیریزن کریں تو کمپیریزن اس کے ساتھ کریں. پاکستان کے لیے امید والی بات مانگ رہے ہیں آپ سے, آپ کو ہم کو مشورہ دیں, آپ بہت سمجھدار آدمی. نہیں, مجھے امید, مگر میں زبیر بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ صرف یہی بات کرتے ہو کہ پاکستان پیچھے جائے گا. ٹھیک ہے, لیٹ ہم کمپلیٹ زبیر صاحب. اصل بات یہ ہے شبر صاحب کہ وی آل وانٹ اے سولوشن, کہ چلیں یہاں پر بیٹھ کے کوئی ایسا مشورہ ہو کہ وہ کسی کے سولوشن کی یار سولوشن بتاتا ہوں, سولوشن بتاتا ہوں سولوشن آپ کو. اچھا سولوشن میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایکسپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ سیمینار کر کے آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں سروسز ایکسپورٹ جسے کہتے ہیں, جس کو ہم آئی ٹی کہتے ہیں یا سروسز ایکسپورٹ کہتے ہیں, آپ نے کبھی کوئی انسینٹیو ان کو دیا ہے؟ کوئی آئی ٹی پارک پاکستان میں بنا ہے؟ میں اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں جو پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی ایکسپورٹر ہے. ہمارے پاس جگہ ہی جگہ ہے, ہمیں نہیں ملتا, ہمیں جگہ نہیں ملتی. آگے چلیں, مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ کراچی سے آپ کوئلہ امپورٹ کریں, سائیوال لے کے جائیں, وہاں سے بجلی بنائیں اور کام کریں؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کراچی سے آپ را مٹیریل امپورٹ کریں؟ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, ایجپٹ سے کاٹن آئے گی, نارتھ امریکہ سے کاٹن آئے گی, تو وہ بیوقوف ہوگا نا جو کراچی سے کاٹن لے کے جائے گا فیصل آباد اور فیصل آباد سے بنا کے لائے گا. اس کو بیوقوف کہیں گے نا ہم. آپ کیا بولیں گے اس کو؟ تو بھائی سولوشن, اگر سولوشن پہ آنا ہے تو سولوشن بھی پوچھ لو نا میرے سے.
कोई मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ ना, पूछ ही तो रहे ना, सोल्यूशन ही तो पूछ रहे हैं। अच्छा, खुर्रम हुसैन साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जुबैर साहब जरा इंतजार कीजिएगा, जरा उनसे मैं राय ले लूं। अच्छा, एक तो ये खुर्रम साहब, जिस तरह से एक शब्बर ज़ैदी साहब ने ये कहा कि हमें कंपैरिजन जो है ना, ये पार्टियों की गवर्नमेंट्स में नहीं करना चाहिए, और उन्होंने 2002 से लेकर 2024 तक का गिनवाया भी कि जी एक तरफ डिक्टेटरशिप थी और उसके बाद ये सारी जमातें अपना काम कर चुकी हैं, हमें दूसरे मुल्कों से कंपेयर करना चाहिए। लेकिन क्या हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है और जिस तरीके से आवाम या खास तौर पर एक आम आदमी अपना घर जिस तरीके से चलाता है, वो अपनी मईशत जिस तरह से चलाता है, वो कंपैरिजन जिस तरह से करता है, वो यही करता है कि जी नून लीग की हुकूमत में ये किया। आप किसी रोड पे राह चलते किसी बंदे से पूछ लें, वो आपसे कहेगा फलानी हुकूमत ने ये किया, फलानी हुकूमत ने। तो जाहिर है ये प्रोग्राम सिर्फ मतलब एलीट तबके के लिए नहीं होता, ये एक आम शहरी के लिए भी होता है। वो भी अपनी राय जानना चाहते हैं और उनके कंपैरिजन इसी बेसिस पे होते हैं कि जी फलानी हुकूमत ने मुझे रिलीफ दिया या नहीं। तो क्या ये तरीकेकार गलत है, जिस जानिब शब्बर ज़ैदी साहब शिकवा भी कर रहे थे, अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे? आई थिंक काफी हद तक शब्बर ज़ैदी साहब ने दुरुस्त कहा है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो हैं मुल्क की, वही हमें इस रास्ते पे लेके आ रही हैं। ऑफ कोर्स इसके दौरान फिर हमें इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स की बात तो करनी है। वी कांट जस्ट से कि गवर्नमेंट को आप निकाल दे, बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स को दुरुस्त करना है, उनका हल निकालना है, तो वो गवर्नमेंट ही करेगी ऑब्वियसली। तो फिर हम पूछेंगे कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट में कितना काम किया गया इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए। ये भी पूछेंगे कि पीपीपी की गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की थी रिफॉर्म जीएसटी को पास करने के लिए या टैक्स बर्डन को ब्रॉडन करने के लिए। तो गवर्नमेंट्स का भी होता है इसमें रोल, ऐसी बात नहीं है। आई डोंट थिंक उनको बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को किसी रीजनेबल मुल्क के साथ कंपेयर करें, जैसे शब्बर साहब कह रहे हैं, तो पहली चीज तो देखिए, कोई रीजनेबल मुल्क नहीं आपको मिलेगा जो पिछले कोई 40 सालों में 12-13 दफा IMF में चला गया हो। 1988 से लेके आज तक जितने साल हैं, आप उनको एड अप करें और आप एड अप करें कि उन सालों में कितने साल पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के अंदर गुजारे हैं, और आपको पता चलेगा कि वी हैव स्पेंट मोर टाइम इनसाइड रादर देन आउटसाइड एन IMF प्रोग्राम। तो हम आदमी से तो ये पूछ ले कि भाई अगर आपको कोई 40 साल की उम्र का शख्स मिले और आपको पता चले कि उसने अपने 40 सालों में 25 साल जो हैं वो हॉस्पिटल में गुजारे हैं, तो क्या वो बंदा किसी तरह से रीजनेबल या नॉर्मल सेहतियाब हो सकता है? हाँ, उसकी आप फिर कंपैरिजन कर सकते हैं विद नॉर्मल मुल्क। तो आप ये पूछना बहुत जरूरी है कि भाई ये वजह क्या है आखिर कि हम लोग वापस इस प्रोग्राम के अंदर बार बार क्यों जाते रहते हैं। क्या ऐसी बुनियादी चीज टूटी हुई है हमारी मईशत में जो हमें बार बार वापस IMF के ही दरवाजे पे पहुंचा देती है और दरवाजे पे लेके जाती है। चलें, ये भी जरा बात कर लेते हैं।